السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا تحسین شفقت نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال۔ ہمدرد نونہال بیاد شہید حکیم محمد سعید ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 70، شمارہ نمبر 6، ذیقات 1443 ہجری، جون 2022۔ سلیم فروخی۔ پہلی بات۔ السلام علیکم نونہالو۔ سب سے پہلے تو خوشخبری سنا دوں کہ جولائی کا شمارہ خاص نمبر ہوگا جسے ہم حد المقدور توانائی خرچ کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے معیاری بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت خوبصورت ناقابل فراموش ناول بھی شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہانیوں اور مضامین کا بہترین انتخاب کیا ہے تاکہ تفریح کے ساتھ ساتھ علم میں بھی اضافہ ہو۔ نظمیں اور تمام مستقل سلسلے بھی ہوں گے اور ایک تحفہ بھی۔ آج کل آپ کی چھٹیاں ہیں لیکن موسم گرم اور خشک ہے۔ وہاں تو ہوا بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، لو لگنے کا سبب ہوتی ہے۔ ہیٹ سٹروک کی لہریں وقفے وقفے سے آتی رہتی ہیں۔ اس کی زد میں زیادہ تر بچے، بزرگ اور گھر سے باہر کام کرنے والے مزدور وغیرہ متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ مجبوری ہو تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر اور سر ڈھانپ کر باہر جائیں۔ ہو سکے تو چھتری کا استعمال کریں، یعنی دھوپ کی گرمی اور تپش سے بچیں۔ گھر واپس آ کر تولیہ گیلا کر کے اس سے جسم کو ٹھنڈا کریں۔ ٹھنڈے پانی سے نہائیں تو بہتر ہے، لیکن باہر سے آنے کے فوراً بعد نہ پانی پئیں اور نہ ہی فوراً نہائیں۔ نہا کر پنکھے کے نیچے ہرگز نہ بیٹھیں۔ جسم کا درجہ حرارت معمول پر آنے کے بعد پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ کریں۔ اس موسم میں روح افزا زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ گرم مشروبات مثلاً چائے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ نونہالو، لو لگنے کی پہلی علامت یہ ہے کہ جلد خشک ہو کر گرم اور سرخ ہو جاتی ہے۔ پسینہ نہ آنا بھی اس کی ایک پہچان ہے۔ اس کے علاوہ متلی اور قے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ پیاس شدید ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں اور بے ہوشی بھی طاری ہونے لگتی ہے۔ گرم موسم میں میدان میں کھیلنے بھی ہرگز نہ جائیں، اس سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ پانی کی اس کمی کو ڈی ہائیڈریشن بھی کہتے ہیں۔ نونہالو، آپ ان سب احتیاطی تدابیر کو نوٹ کر لیں اور اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کریں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جاگو جگاؤ، نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ اسلام نے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی ساری باتیں سکھائی ہیں۔ اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے سب سے اہم بات آپس میں اچھے تعلقات رکھنا ہے۔ عزیزوں، دوستوں اور جاننے والوں سے اخلاق سے ملنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی اچھے لوگوں کا شعار اور طریقہ ہے۔ دکھ درد میں شرکت کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی عزیز یا دوست بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے پاس جا کر اس کی خیریت معلوم کی جائے، اس کو تسلی دی جائے، اس کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنوں، پرایوں، سب کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ مسلمان اور غیر مسلمان کا اس معاملے میں کوئی امتیاز نہیں فرماتے تھے۔ ایک یہودی غلام بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ اور اس کو پریشان یا مایوس دیکھو
تو اس کی ہمت بندھاؤ، اس سے ایسی باتیں کرو جس سے اس کو یہ امید ہو کہ وہ صحت مند ہو جائے گا۔ اگر اس کو تکلیف میں دیکھو تو تم خود بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے تو اس کا اظہار اس کے سامنے نہ کرو، کیونکہ اس طرح وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ عیادت ایک انسانی ذمہ داری اور ایک اسلامی فرض ہے۔ اس سے آپس میں محبت اور ہمدردی بڑھتی ہے اور تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ ہمدرد نونہال، جون 1998 سے یہ اقتباس لیا گیا۔ حمد باری تعالی، الحمد کہ ہر آن میرے دل کے قریب ہے، ممکن اسے کر ڈالا جو ممکن بھی نہیں ہے، وہ نور مجسم جسے دیکھا بھی نہیں ہے، تاثیر دعاؤں کو عطا کرتی ہے وہ ذات، وہ رب اولا حاصل ہر علم یقین ہے، رحمان و رحیم اس کے سوا کوئی نہیں ہے، دنیا بھی اسی سے ہے وہی منزل دی ہے، یہ حوصلہ شوق عطا ہے تو اسی کی، تعمیر حرم اصل میں رحمت اسی کی، گردن تہ خنجر ہے تو سجدے میں جبی ہے، وہ واحد و یکتا و سر عرش بری ہے، ہر موجہ زمزم میں وسیم اس کی روانی، گلزار کیا آتش نمرود کو اس نے، خود کوثر و تسنیم میں جو سیلے مبیں ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز باتیں، روشن خیالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمہیں تمہارے عیب سے آگاہ کرے وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انسان کی سب سے بڑی خوبی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ عبدالستار ایدھی، حقیقی خوشی خدمت خلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ افلاطون، نفرت کو نفرت سے نہیں، محبت اور قربانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ شہید حکیم محمد سعید، دنیا میں عدل و انصاف کا نہ ہونا بد امنی کا سبب ہے۔ ماؤ زیتونگ، مسلسل محنت کامیابی کا راز ہے۔ او ہنری، خوش مزاج آدمی امن اور سلامتی سے رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت، سلیم فرخی۔ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد تیزی سے اسلام پھیلا، دور دور تک اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں ہی مقیم تھے۔ ان کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، اکثر فاقے کرتے۔ اس دن بھی وہ بھوک سے نڈھال تھے کہ انہیں ریشمی کپڑے کی ایک تھیلی راستے میں پڑی ہوئی ملی۔ تھیلی کے اندر قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ اتنا خوبصورت ہار انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تھیلی کو گھر میں رکھ کر کچھ دیر بعد باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میری ایک ریشمی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں ایک ہار موجود ہے۔ جو شخص وہ تھیلی مجھ تک پہنچائے گا اسے 500 دینار پیش کروں گا۔ یہ اعلان سن کر قاضی ابو بکر نے بوڑھے سے اس تھیلی کی کچھ اور نشانیاں پوچھی، پھر تسلی کر کے تھیلی بوڑھے کے سپرد کر دی۔ بوڑھے نے 500 دینار دینے چاہے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس تھیلی کو اس کے مالک تک پہنچانا مجھ پر واجب تھا، مجھے اس کے بدلے کی طلب نہیں ہے۔ قاضی ابو بکر نے بار بار انکار کیا تو مجبوراً وہ بوڑھا دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ حالانکہ قاضی ابو بکر فاقے سے تھے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا۔ ایک دن مکہ سے سمندر کے راستے سفر پر روانہ ہوئے، مکان بیچ کر تجارتی سامان خریدا۔ اتفاق سے کشتی بھنور میں پھنس کر تباہ ہو گئی، سامان ڈوب گیا۔ کشتی کا ایک بڑا تختہ ان کے ہاتھ میں آیا، وہ ڈوبتے ابھرتے ایک جزیرے تک پہنچ گئے جہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ وہیں انہوں نے پناہ لی اور مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جسے سن کر لوگ بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا کیجیے۔ بچوں کو پڑھانے سے ان کی ضروریات پوری ہونے لگی۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے۔ ایک دن کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا
کہ بستی میں ایک یتیم لڑکی ہے، بہت خوبصورت اور نیک سیرت ہے۔ اس کے باپ نے ہمیں وصیت کی تھی کہ کسی نیک شخص سے اس بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ آپ سے زیادہ نیک اور دیندار شخص اور کوئی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی لڑکی سے شادی کر لیں۔ لڑکی کے پاس ورثے میں کچھ دولت بھی ہے۔ قاضی ابوبکر نے بہت انکار کیا، لیکن سب کے اصرار پر آپ رضامند ہو گئے۔ شادی کے بعد بیوی کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو انہوں نے مکے میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوڑھا اس لڑکی کا باپ تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دنیا میں وہی ایک کامل مسلمان تھا جس نے میرا ہار واپس کیا تھا۔ کاش وہ مجھے مل جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کی خواہش پوری کر دی۔ قاضی ابوبکر کو ہار کے ساتھ نیک سیرت بیوی بھی مل گئی۔ اللہ نے انہیں 2 بچوں سے نوازا۔ اب ان کی تمام پریشانیاں دور ہو چکی تھیں۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو تلقین کرتے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قدیم ترین جانور۔ بچوں، آپ نے فلم جراسک پارک تو دیکھی ہوگی۔ 20 کروڑ سال پہلے کا دور جراسک دور کہلاتا تھا۔ اس دور کے جانوروں کی جسامت اتنی ہوتی تھی جیسے وہ ایک بڑی عمارت ہو۔ اس وقت انسان کرۂ ارض پر موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف قسم کے دیو قامت جانور ہی پائے جاتے تھے۔ گھنے جنگلات کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں تھا۔ رینگنے والے یہ دیو قامت جانور ڈائناسور کہلاتے تھے۔ یہ 2 یونانی الفاظ ڈائنوز یعنی خوفناک اور سورس یعنی چھپکلی کا مرکب ہے۔ یہ جانور دنیا میں 16 کروڑ برس تک رہے۔ اس زمانے میں دنیا کے تمام ہی جانور ڈائناسور نہیں تھے۔ ان میں سے بہت سے رینگنے والے جانور جن کی شکلیں نہایت ہیبت ناک تھیں پانی میں رہتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو خشکی پر رینگنے کے علاوہ اڑتے بھی تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے بازو پروں کے بجائے گوشت پوست کے تھے۔ ان کی بے شمار قسمیں تھیں جن میں سے بیشتر اب ناپید ہو گئے ہیں، پھر ان کی جگہ دوسروں نے لے لی۔ ڈائناسور مختلف جسامت کے ہوتے تھے۔ بعض اتنے لمبے ہوتے تھے کہ پوری ایک گلی میں آ جائیں۔ کچھ بہت چھوٹے تھے جیسے مرغی کے بچے۔ ان میں سے اکثر 2 ٹانگوں سے چلتے تھے اور کچھ 4 ہاتھ پیروں کے ساتھ۔ بعض پتوں اور پودوں پر گزارا کرتے تھے یا درختوں کے تنوں کا گودا کھاتے تھے۔ بہت سے گوشت پسند کرتے تھے۔ دوسرے جانور تو کم ہی تھے، لہٰذا وہ اپنے سے چھوٹے ڈائناسورز کو ہلاک کر کے کھا لیتے تھے۔ حقیقت میں وہی ڈائناسور دنیا پر حکومت کر رہے تھے جن کی غذا پودے تھے۔ ان کے قد بڑے تھے۔ وہ بلا جھجک گھنے جنگلوں اور دلدلی علاقوں میں گھس جاتے تھے۔ جس چیز سے ٹکراتے تھے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر براکیوسورس ان میں سے سب سے بھاری بھرکم تھا، جس کا وزن تقریباً 50 ٹن تھا، جبکہ ڈپلوڈوکس سب سے لمبا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 90 فٹ تھی، یعنی 10 ہاتھیوں کے برابر۔ وہ ڈائناسور جو سب کا بادشاہ تھا، اسے ٹائرانوسورکس کا نام دیا گیا تھا۔ اس کا سر کسی انسان کے جسم جتنا اور دانت 6 فٹ لمبے تھے۔ جب وہ کسی چھوٹے جانور کا شکار کرتا تو اس کے جسم کا سارا گوشت چبا کر نگل لیتا۔ گھاس پھوس پر گزارا کرنے والے جانور جب اسے دیکھتے تو اس کے سامنے نہیں آتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ البتہ اس سے ذرا کم طاقتور ڈائناسور ٹرائسروٹوپس اسے دیکھ لیتا تھا تو قطعی خوفزدہ نہیں ہوتا تھا اور اس سے مقابلہ کرنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ 3 سینگوں والا یہ ڈائناسور خوب موٹا تازہ تھا اور اس کے جسم پر بہت زیادہ چربی تھی، جو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اسے خوفناک بناتی تھی۔ یہ خونی ڈائناسور 16 کروڑ برس تک دندناتے پھرتے رہے۔ اس کے بعد حیرت انگیز بات ہوئی کہ یہ جانور مرنا شروع ہو گئے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ چند لاکھ برس میں ان کی ایک بڑی تعداد دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ پانی میں رہنے والے، فضا میں پرواز کرنے والے اور زمین پر رینگنے والے دیو قامت درندے بھی مر گئے۔ آخر دنیا میں ان کا وجود ہی باقی نہ رہا۔
اور یوں ڈائناسور کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور وہ دنیا سے ختم کیسے ہو گئے؟ شاید اس وجہ سے کہ اس دور میں کرۂ ارض پر بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ بہرحال یہ ایسی تبدیلیاں تھیں جو ایک دو روز میں رونما نہیں ہوئیں، ان میں بھی لاکھوں برس کا عرصہ لگا۔ اس تبدیلی کے دوران جن دوسری مخلوقات اور جانداروں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھالا، اپنا وجود قائم رکھا، وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے۔ ڈائناسور کے بارے میں یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی ختم کیسے ہو گئے اور ان کی کوئی بھی قسم دنیا میں باقی کیوں نہ رہی۔ سائنسدانوں نے اس سلسلے میں چند نظریے قائم کیے ہیں اور اس کا نام انہوں نے دنیا کی عظیم ہلاکت رکھا ہے۔ ڈائناسور کے زمانے میں دنیا کے بڑے علاقے آج کل کے مقابلے میں بہت گرم تھے۔ اب جہاں شمالی امریکہ ہے وہاں اتھلا یعنی کم گہرا سمندر ہوا کرتا تھا۔ ڈائناسور انہی گرم سمندروں اور دلدلی علاقوں کے قریب رہا کرتے تھے جہاں زمین سے گرم بھاپ نکلتی رہتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ شمالی امریکہ کا علاقہ ابھر کر اوپر آ گیا اور سمندر خشک ہونے لگے۔ مغرب میں زمین سکڑنے لگی تو سطح پر اونچے اونچے پہاڑ بھرنے لگے جیسے ماؤنٹ ایورسٹ وغیرہ۔ گرم سمندر پیچھے ہٹ گئے اور وہاں زمین کی سطح پر خشکی نمودار ہونے لگی۔ شروع میں تو ان جانوروں کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کی آنے والی نسلوں کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا تھا۔ ڈائناسور جو کچھ کھا کر زندہ رہتے تھے وہ چیزیں بھی رفتہ رفتہ پیدا ہونا بند ہو گئیں۔ دنیا کے زیادہ تر حصے چونکہ بلند ہو گئے تھے، چنانچہ رینگنے والے جانوروں کے لیے ان پر چڑھنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ وہ تو نچلے اور دلدلی علاقوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک مصیبت تھی جس کا مقابلہ وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ علاقے رفتہ رفتہ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور اس لیے ڈائناسور سردی سے مرنے لگے۔ اپنے بھاری جسموں کی وجہ سے وہ تیزی سے حرکت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے ٹھنڈے علاقوں کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف نہیں جا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھوک سے مرنے لگے۔ زمین تیزی سے خشک ہو رہی تھی، اس لیے دلدلی علاقوں میں اگنے والے پودے اور درخت مرجھانے لگے۔ کوریتھوسور جیسے موٹے تازے جانور زندہ نہ رہ سکے اور ان میں سے بہت سے جانوروں کو ٹائرنوسور مار کر کھا گئے۔ جب دنیا کے موسم میں تبدیلی پیدا ہوئی تو ماحول بھی بدلنے لگا۔ نئے قسم کے پودے اور درخت اگنا شروع ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر پودے ایسے تھے جو کھجور کے درختوں جیسے تھے اور سارا سال سرسبز و شاداب رہتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سخت لکڑی والے درخت اگنا شروع ہوئے جن پر پتیاں کم تھیں۔ ڈائناسوروں کے لیے ایک بار پھر مصیبت اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ وہ بیچارے کیا کھاتے؟ جو ڈائناسور گھاس پھوس کھاتے تھے وہ اپنی عادات اور خصلت اتنی جلدی تبدیل نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ تیزی سے مرنے لگے اور آخر ان کی نسل رفتہ رفتہ کم ہونے لگی۔ دوسری طرف ٹائرنوسور جیسے گوشت خور ڈائناسوروں نے بہت مصیبت کھڑی کر دی۔ گھاس خور مرنے لگے، لہٰذا اب وہ کس کا گوشت کھاتے؟ انہوں نے اپنے ہی بھائیوں پر حملہ کر کے انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اس طرح سے وہ بھی تیزی سے کم ہونے لگے اور ٹائرنوسور کی تعداد بھی کم ہونے لگی۔ پانی میں جو زندگی تھی وہ بھی متاثر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سمندر پیچھے ہٹ رہا تھا اور خشکی ابھر رہی تھی۔ اب دنیا میں بڑی بڑی جھیلیں رہ گئی تھیں۔ ان جھیلوں کا پانی پہلے گرم تھا جو رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ اب پانی میں رہنے والے بڑے بڑے جانور جن میں 30 فٹ لمبے ٹائلوسار شامل تھے بے چین ہو گئے۔ وہ تو گرم پانی میں رہتے چلے آئے تھے اور اس کے عادی تھے۔ گرم پانی انہیں زیادہ متحرک رکھتا تھا، سرد پانی میں ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل تھا اور سرد پانی میں ان کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غیر متحرک ہو گئے۔ اپنے لیے سمندری خوراک حاصل کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے حملہ کر کے مچھلیاں پکڑ لیتے اور انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے، مگر جب پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ سست ہو گئے تو ان کے لیے شکار کرنا دشوار ہو گیا۔ وہ مچھلیاں شکار کرنے لگتے تو مچھلیاں بھاگ جاتی اور ان کے ہاتھ نہ آتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی خوراک کی کمی کی وجہ سے مرنے لگے اور ان کی نسل تیزی سے ختم ہونے لگی۔ اس طرح سے وہ تمام رینگنے والے جانور کسی نہ کسی وجہ سے
بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ جب دنیا کا موسم تبدیل ہوا تو ماحول میں زبردست تبدیلی واقع ہوئی۔ جو قامت جانوروں پر اس کا بہت زیادہ برا اثر ہوا، وہ خوراک کی کمی اور سردی کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے دنیا سے ختم ہوتے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی ماندہ اتنے بڑے بڑے جانور ایک ہی وقت میں کیوں مرتے چلے گئے اور دنیا سے ایک ساتھ ہی کیوں غائب ہو گئے؟ اس کے بارے میں سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا ہے ممکن ہے کہ انہیں کوئی بیماری لگ گئی ہو اور وہ اس میں مبتلا ہو کر غائب ہوتے چلے گئے۔ اس کا اندازہ ہے کہ یہ بیماری پرندوں اور مچھلیوں کو نہیں لگی ہوگی، اس لیے وہ اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ یوں وہ زندہ رہیں اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ اس طرح سے ان میں سے کچھ اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں اور سلامت ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ رینگنے والے سبھی جانور ختم نہیں ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ باقی بھی رہے۔ ان کی نسل کے کچھ جانور اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، مثلاً مگرمچھ، چھپکلیاں، سانپ اور کچھوا۔ وہ سب جو جیسے جانور جو اس دنیا میں کبھی رہا کرتے تھے اور اپنی وحشیانہ حرکتوں سے تباہی اور بربادی مچائے ہوئے تھے، وہ تو ختم ہو گئے، لیکن ان کی نسل کے چھوٹے جانور اب بھی موجود ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے ختم ہوئے تھے۔ جیسا ان کا قد تھا اسی حساب سے انہیں غذا کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ غذا استعمال کرتے تھے جو روز بروز کم پڑتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ڈائناسور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جسم کے مقابلے میں ان کے دماغ بہت چھوٹے تھے۔ سب سے زیادہ خونخوار جانور جس کا نام ایسیگوسور تھا، اس کا دماغ صرف ایک اخروٹ کے برابر تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ دنیا سے محض اس لیے ختم ہو گئے کہ ان میں سوچنے کی قوت کم تھی۔ وہ خود کو حالات کے مطابق نہ ڈھال سکے اور اپنی خصلت تبدیل نہ کر سکے، چنانچہ وہ تیزی سے ختم ہوتے چلے گئے۔ ان کی بنسبت وہ جانور جو دودھ پلانے والے تھے اور ممالیہ کہلاتے تھے، جن کا دماغ بڑا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ تھی، انہوں نے خود کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیل کیا اور لمبے عرصے تک زندہ رہنے میں کامیاب رہے۔ دودھ پلانے والے جانوروں کا خون گرم تھا، اس لیے وہ بڑے جانوروں کی بنسبت زیادہ متحرک اور پھرتیلے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں جب ایک جگہ کم پڑ جاتی تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے، اپنی غذا میں تبدیلی کر لیتے اور دوسری چیزیں کھانے لگتے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ممالیے ڈائناسوروں کے انڈے کھاتے رہے اور اس لیے ڈائناسور اپنی نسل نہ بڑھا سکے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ڈائناسور کھلی جگہوں پر انڈے دیتے تھے اور جب انہیں سورج کی حرارت مل جاتی تھی تو ان میں سے بچے نکل آتے تھے۔ انڈوں سے بچے نکلنے سے پہلے ہی ممالیے ان انڈوں کو توڑ کر انہیں کھا جاتے۔ جب خوراک کی کمی پڑنے لگی تو دوسرے ڈائناسور بھوکے ہونے کی صورت میں اپنے ہی انڈوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ جب سب انڈے ختم ہو گئے تو ڈائناسور کی نسل کیسے بڑھتی؟ اس لیے وہ روز بروز کم ہوتے چلے گئے۔ فلکیات کا علم رکھنے والے ایک ماہر کا خیال ہے کہ کروڑوں سال پہلے جب فضا میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری تھا اور زمین کے قریب گھومنے والے ستارے دھماکے سے پھٹے تو لازماً اس کی شعاعیں بھی ہماری زمین کے بالائی حفاظتی غلاف کو توڑتی ہوئی زمین تک پہنچ گئیں۔ حفاظتی غلاف کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہماری زمین کی سطح رفتہ رفتہ سرد ہو گئی، جس کے نتیجے میں گرم خون والے جانور تو اس سردی کو برداشت کر گئے، لیکن ڈائناسور جو سرد خون والے جانور تھے اس سردی کو برداشت نہ کر پائے، چنانچہ ان کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا۔ بچوں، ذرا تصور تو کرو کہ 6.5 کروڑ برس پہلے درختوں کے پتے اور نرم گودا کھانے والے دیو پیکر جانور جس کا نام ٹریچوڈون ہے، ٹنڈ منڈ درختوں کے درمیان مایوسی سے گھوم رہا ہے اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ وہ بھوک سے بلبلا رہا ہے اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف بھٹک رہا ہے۔ کئی روز کی بھوک سے اس کا پیٹ پچک گیا ہے اور کھال لٹک گئی ہے۔ پھر جب وہ اتفاق سے ان علاقوں میں پہنچ گیا جہاں گوشت خور ڈائناسور رہتے تھے، وہ اسے زمین پر گھسیٹتا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب اس میں طاقت باقی نہیں رہی اور یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا ٹائرانوسور نے
پیچھے سے جا کر ٹریچوڈون پر حملہ کیا۔ چونکہ ٹریچوڈون بھوک سے کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اپنی جان نہ بچا پایا، اس مقابلے میں ہار کر اپنی جان سے گیا۔ اس طرح سے ٹائرنوسور نے اس بھوکے جانور کے گوشت سے اپنی بھوک مٹا لی۔ جب اس کا پیٹ لذیذ گوشت سے خوب بھر گیا تو وہ دریا سے پانی پی کر کسی درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ ٹریچوڈون کا بچا کھچا گوشت نسبتاً چھوٹے ڈائناسور کھا گئے۔ اب ٹریچوڈون کی صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ بعد میں چھوٹے ممالیے اپنے بلوں سے نکل کر ان ہڈیوں پر لگا ہوا تھوڑا سا گوشت بھی چٹ کر جاتے ہیں۔ بچوں، ٹائرنوسور کو ایک لاغر اور کمزور ٹریچوڈون مل گیا تو اسے ہلاک کر کے اس نے اپنا پیٹ بھر لیا، لیکن جب آئندہ چند روز تک اسے خوراک نہ ملی ہوگی تو خود اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب اینکیلوسار جیسا چھوٹا جانور بھی حملہ کرنے سے باز نہ آیا۔ اینکیلوسار چھوٹا تو تھا ہی، لیکن اس کے جسم پر سخت خول تھا اور موٹے موٹے کانٹے تھے۔ وہ ان کی مدد سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہلاکت در ہلاکت، درندے ایک دوسرے کو اسی طرح ہلاک کرتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اس کے بعد کوئی ان سے زیادہ خونخوار جانور انہیں ہلاک کر دیتا، اس کا گوشت اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا۔ گوشت کھانے والے درندوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں ہوتی، انہیں صرف اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ اپنی بھوک کو ختم کرنے کی کوشش میں ڈائناسوروں نے ایک دوسرے کو خوب شکار کیا، یہاں تک کہ 16 کروڑ برس بعد ان کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ عجائب خانوں میں ان کے ڈھانچے تو مل جاتے ہیں، لیکن کسی جنگل میں کوئی جیتا جاگتا ڈائناسور ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتا۔ ریت کا سمندر۔ دنیا کے سب سے بڑے صحرا کا زیادہ تر حصہ شمالی افریقہ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ مصر سے سوڈان تک، جبکہ مغرب میں موریطانیہ اور اسپین کی سرحدوں تک چلا جاتا ہے۔ درمیان میں کئی اور ممالک آتے ہیں جیسے الجزائر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ۔ صحرائے صحارا کا رقبہ 92 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رقبہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے تھوڑا سا ہی کم ہے۔ صحارا کی سرحد بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ شمال میں یہ صحرا اطلس کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے، مغرب میں اس کی سرحد بحر الکاہل تک ہے اور مشرق میں یہ بحیرہ احمر تک جاتا ہے۔ صحرائے صحارا کی سرحدی پٹی ہزاروں میل لمبی ہے۔ شمال اور جنوب میں اس صحرا کی کوئی واضح سرحدی لائن نہیں ہے، لیکن یہاں میلوں چوڑا ایک ایسا چٹیل میدان ہے جو آہستہ آہستہ صحرا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنوب میں صحارا اور سوانا کے سرسبز میدان کے درمیان سوڈان کا وہ علاقہ ہے جو ساحل کہلاتا ہے۔ اس بنجر زمین پر خشک پہاڑ ہی نہیں بلکہ اس کی سنہری ریت بھی موجود ہے، اور یہاں پر موجود چند نخلستان یوں نظر آتے ہیں جیسے زیورات پر سبز پتھر جڑے ہوں۔ صحرائے صحارا مختلف ہموار میدانوں پر مشتمل ہے جو سطح سمندر سے کئی 100 فٹ تک بلند ہیں۔ اس ریگستان میں ایسے میدان اور نشیب بھی ہیں جو سطح سمندر سے بہت نیچے ہیں، مثلاً نشیبی میدان قطارہ سطح سمندر سے 200 فٹ نیچے ہے۔ مجموعی طور پر صحارا باقی براعظم افریقہ سے نشیب میں واقع ہے۔ اس ریگستان میں پہاڑوں کے 2 سلسلے ہیں۔ صحارا عربی زبان صحرا کی جمع ہے جس کے معنی ریگستان کے ہیں، لیکن اس صحرا کے مختلف حصوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ نام بھی ہیں۔ یہ صحرا افریقہ کے 10 ملکوں میں منقسم ہے۔ شمال میں مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا اور مصر ہیں۔ جنوب میں موریطانیہ، مالی، نائجر، چاڈ اور سوڈان ہیں۔ اس صحرا کا ایک 11واں علاقہ بھی ہے جس کے بارے میں موریطانیہ اور مراکش میں تنازع ہے۔ یہ علاقہ مغربی صحارا ہے۔ اکثر لوگ صحارا کو ریت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں جس میں اڑتی ہوائیں ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ در حقیقت ہوا جس انداز میں ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی ہے اس سے یہ ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ یہ ٹیلے کئی 100 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں
ان کی اشکال بھی مختلف ہوتی ہیں۔ زیادہ تر علاقے کا موسم گرم اور خشک ہے، جہاں ریت کے ٹیلے آگ کے مانند تپتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر باہر سے داخل ہونے والی نسبتاً ٹھنڈی ہوائیں خشک اور مرطوب ماحول کے باعث گرم جھکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دن کے وقت یہاں درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے۔ صحارا میں سب سے گرم مہینے جولائی اور اگست کے ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں مئی اور جون سب سے زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ایک طرف دن کے وقت موسم اتنا گرم ہوتا ہے تو دوسری طرف راتیں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ رات کو درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر جاتا ہے اور شمال کے بلند علاقوں میں کوہرا اور برف تک جم جاتی ہے۔ تیز دھوپ کے علاوہ صحارا کے موسم کی ایک اہم خصوصیت وہ تیز ہوا ہے جو روز چلتی ہے اور اپنے ساتھ ریت اور مٹی لے کر آتی ہے۔ اس ریگستان میں ایسے مقامات بھی ہیں جو کئی روز تک طوفان کی زد میں رہتے ہیں۔ یہاں موجود پہاڑوں اور دریاؤں کے باعث کچھ علاقوں پر بادل بھی برستے ہیں، لیکن بعض اوقات سخت گرمی انہیں زمین تک پہنچنے سے قبل ہی خشک کر دیتی ہے، جبکہ ایک بڑے علاقے پر بادل نہ ہونے کی وجہ سے سورج کی تیز شعاعیں آسمان سے ریتلی زمین پر براہ راست پڑتی ہیں تو تپش مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحرا کی ریت بھی ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے۔ صحارا بالکل چٹیل بھی نہیں، اس میں کہیں کہیں پودے بھی اگتے ہیں، ایسے پودے جو صحرا میں پرورش پا سکتے ہیں اور جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحارا کے شمالی علاقے میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں کیکر اور مختلف قسم کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں عام طور پر وہ کیڑے ہوتے ہیں جو زمین کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے جانور مثلاً ہرن، لومڑی، چیتا اور جنگلی کتے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس صحرا میں یوں تو زندگی کا تصور بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں صدیوں سے خانہ بدوش آباد ہیں۔ ان میں زیادہ تر بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی علاقے میں عربوں اور بربروں کی تعداد زیادہ ہے۔ عرب میں مورز نسل کے افراد رہتے ہیں۔ جنوبی وسطی پہاڑیوں کے نزدیک توریگ قومیت کے لوگ آباد ہیں۔ کچھ پہاڑیوں اور جنوبی صحرا میں ٹیڈا نسل کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان لوگوں نے یہاں کے موسم اور حالات سے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ چند ذہین جانور اور پرندے۔ تحریر رانا محمد شاہد۔ ذہانت صرف انسان ہی کے پاس نہیں ہے، انسانوں کے علاوہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو ذہانت میں کسی سے کم نہیں۔ ہر جانور کی اپنی الگ خصوصیات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہاں ہم ایسے ہی چند ذہین ترین جانوروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ طوطا۔ دنیا میں سب سے ذہین جانور دراصل ایک پرندہ طوطا ہے۔ یہ واحد پرندہ ہے جو انسانی آواز کی نقل اتار سکتا ہے۔ طوطے کی یہ خوبی ہے کہ یہ مشکل ترین زبان کی نقل بھی اتار لیتا ہے اور مختصر مدت میں بولنا سیکھ جاتا ہے۔ افریقی گرے طوطے انتہائی ذہین اور وفادار ہوتے ہیں۔ یہ اپنے جسم کی حرکات سے اپنی بات اپنے ساتھیوں تک پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر اس نسل کا ایک طوطا ایلکس 50 مختلف چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاتھی۔ دوسرے نمبر پر ذہین ترین جانور ہاتھی ہے۔ یہ جانور بہت ذہین اور جذباتی ہوتا ہے۔ گروہوں کی شکل میں رہنے والا یہ جانور اپنے خاندان کے ہر فرد کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اپنے مردہ رشتہ داروں سے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا۔ یہ وہاں سے اس وقت نہیں ہٹتا جب تک وہ گلنے نہ لگیں۔ ہاتھی یادداشت میں بہت تیز ہوتا ہے۔ کائنات میں موجود دوسرے جانوروں کی نسبت ہاتھی کا دماغ بڑا ہوتا ہے۔ ہاتھی اپنے دماغ میں آبی جگہوں یا گزرگاہوں کے نقشے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے کہ پانی کا جوہر یا ندی کس سمت میں ہے اور کتنے فاصلے پر ہے۔ دنیا کے اکثر علاقوں میں ہاتھی کو ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ڈولفن۔ ماہرین حیوانات کے مطابق ڈولفن میں ذرائع ابلاغ قائم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ سیٹی جیسی آواز کے ذریعے اپنی بات دوسری ڈولفن تک پہنچاتی ہے۔ یہ ڈولفنز آئینے میں خود کو پہچان لیتی ہیں۔ یہ اپنی ماں، گروپ لیڈر اور رشتہ داروں کو پہچاننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے ذہین بوتل کی ناک والی ڈولفن مانی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر ٹیلی ویژن پر ڈولفن کے مختلف کرتب دیکھے ہوں گے۔
اس کا مطلب ہے کہ اسے سدھایا بھی جا سکتا ہے۔ گوریلا اور بنمانس۔ گوریلے اور بنمانس کی مختلف حرکات کو دیکھتے ہوئے اسے ذہین جانور سمجھا جاتا ہے۔ چڑیا گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بنمانس کو جوس کا پیکٹ دیں تو وہ اس کے ساتھ چپکا اسٹرو نکال کر اسے پیکٹ میں لگائے گا اور پھر جوس پیے گا۔ اس جانور کی یادداشت دوسرے جانوروں کی نسبت بہتر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کسی بھی چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گوریلے اور بنمانس مستقبل کی بہترین منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں دنیا کے اسمارٹ ترین جانور کہا جاتا ہے، جنہیں کمپیوٹر چلانا بھی سکھایا جا سکتا ہے اور یہ ریاضی کے کئی سوالات بھی حل کر سکتے ہیں۔ کوا۔ روایت کے مطابق کوے کو سب سے زیادہ سیانہ پرندہ مانا جاتا ہے۔ یہ بہت چوکنا اور حالات کو سمجھنے والا پرندہ ہے۔ کوا سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ اپنے دشمنوں کو ہر صورت میں پہچان لیتا ہے اور مختلف آوازوں کے ذریعے اپنی بات اپنے ساتھیوں تک پہنچاتا ہے۔ بھیڑیں۔ بھیڑ کا شمار بھی ذہین جانوروں میں ہوتا ہے۔ جب انہیں ڈرایا جائے تو یہ فوراً گروہوں کی شکل میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھیڑ اپنے ریوڑ سے بچھڑ بھی جائے تو اپنے مالک کو آسانی سے پہچان لیتی ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ انسانی چہروں کو بھی یاد رکھتی ہے۔ بھیڑ اپنے جذبات کا اظہار اپنی مخصوص آواز سے کرتی ہے۔ کتا۔ کتے کو وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ضرورت کے وقت یہ اپنے مالک کے لیے جان بھی دے دیتا ہے۔ کتا دوسرے جانوروں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسی لیے اکثر بھیڑوں اور مویشیوں کی رکھوالی کے لیے بھی کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کتے کو بھی دوسرے کئی جانوروں کی طرح سدھایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کتا بہت ذہین جانور ہے اور یہ کسی زبان کے 300 لفظ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیونٹی۔ چیونٹی کا شمار بھی ذہین جانوروں میں ہوتا ہے۔ یہ کسی بڑے گروپ کا حصہ ہوں تو چھوٹے گروپ والی چیونٹیوں کو اپنا تابع دار بنا لیتی ہیں۔ یہ انتہائی منظم انداز میں اپنے گھر بناتی ہیں، جو حجم اور رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ چیونٹی کی بعض قسمیں خود سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ چیونٹی کا شمار بہت مشقت کرنے والی مخلوقات میں ہوتا ہے۔ اس ننھی مخلوق کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کس وقت کہاں ہوگا۔ سفر نامہ۔ سعید سیاح چین میں، حصہ 12، 17 اکتوبر 1991۔ آج کا دن میں نے مطالعہ کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب تک یہاں جو 3 مصروف دن گزرے ہیں ان پر غور کروں کہ کیا دیکھا اور کیا پایا، اور اب جو 6 دن باقی ہیں ان کو کس طرح مفید بنایا جائے۔ میرے عزیز نونہالو، ایک سفر تو ہوتا ہے آرام کے لیے۔ گھر سے، ملک سے باہر نکلے اور خود کو آرام کے حوالے کر دیا۔ ایسے امیر اور رئیس لوگ ضرور ہیں جو اپنی دولت کو اپنے آرام پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ انسان اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جائے تو فقط سیر سپاٹے میں وقت نہ گزرے، بلکہ دونوں کان اور دونوں آنکھیں کھول کر دن رات گزارے اور غور کرے کہ جس ملک میں وہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے وہ اپنے ملک واپس جا کر اپنے ملک کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو کس طرح اور کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بزرگوں نے سفر کو وسیلہ ظفر یعنی کامرانی، کامیابی، فتح و نصرت کہا جاتا ہے، اور سچ کہا ہے کہ اگر انسان بصارت یعنی بینائی اور بصیرت، دل اور دماغ کے ساتھ سفر کرے تو کامیابی کی راہیں اس پر کھلتی جاتی ہیں۔ میں نے صبح 5 بجے سے 9 بجے تک 4 گھنٹے مطالعے میں گزارے۔ تعلیم اور چین۔ جب چین کو تباہ کرنے والے انگریز اور امریکی چین سے نکالے گئے تو اس وقت چین کا حال یہ تھا کہ یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اسکول بند تھے، بچے تباہ حال تھے، ماں باپ غریب تھے، حکومت غیروں کی تھی، تعلیم کا دل کس کے پاس تھا؟ ان امریکیوں نے تو نونہالو یہاں تک کیا تھا کہ چین کے 5 لاکھ حکیموں، طبیبوں کو طب چینی سے علاج کرنے کو منع کر دیا تھا۔ چین کی طب کو ممنوع قرار دے دیا تھا اور کروڑوں چینی علاج سے محروم ہو گئے تھے۔ تاریخ انسانی کا یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ خیر، جب ماؤ زیتونگ، چو انلائی اور ان کے ساتھیوں آزادی کے متوالوں کی آزادی کی جنگ کامیاب ہو گئی اور چین آزاد ہو گیا
فرانس اور برطانیہ اور امریکہ کی فوجیں یہاں سے نکال دی گئیں تو اب ذمہ داری چین کے نئے رہنماؤں کے کندھوں پر آ گئی، جن کی جدوجہد سے ملک آزاد ہوا تھا۔ ماؤ زیدونگ نے سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں انقلابی فیصلے کیے اور صحت کے بارے میں اصول بنائے۔ وہ جانتے تھے کہ صحت اور تعلیم کے بغیر آزادی برقرار نہیں رہ سکتی۔ نونہالو، یہ بات ہر طرح صحیح اور سچ ہے کہ ہر تہذیب یافتہ قوم سب سے پہلے تعلیم اور صحت پر غور کرتی ہے۔ دنیا میں کل اور آج بھی اور آنے والے کل بھی جو قومیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور صحت کا انتظام کریں گی وہی بڑی قومیں ہوں گی۔ چین کے نہایت اچھے لیڈروں نے غور کر کے صحت اور تعلیم کو سب سے پہلے سنبھالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج چین میں ہر نونہال پڑھ رہا ہے، ہر نوجوان تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہر انسان صحت مند ہے۔ چین میں آج 400 ملین بچے ہیں اور سب کے سب پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کا حال۔ نونہالو، پاکستان میں آج کم و بیش 4 کروڑ نونہال ہیں۔ ان میں سے بمشکل 50 لاکھ پڑھ رہے ہیں، باقی نونہال تعلیم سے محروم ہیں۔ میرے پیارے نونہالو، تم بھی غور کرو کہ تمہارے 3 کروڑ بھائی بہن اسکول نہیں جاتے، وہ نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا تو دل ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بچوں، تمہارا بھی دل پاش پاش ہوتا ہوگا۔ اب بڑے ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم پڑھ لکھ رہے ہو۔ اب تم پاکستان میں انقلاب کی تیاری کرو۔ بڑے ہو کر جب تم عمل کے میدان میں آؤ تو تم یہ نہ بھول جاؤ کہ تمہارے کروڑوں بھائی بہن تعلیم کے بغیر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اب تک جتنی حکومتیں بنی ہیں اور جتنے ہمارے وزیر اور صدر بنے ہیں، 44 سالوں میں ان میں سے ایک بھی نونہالوں کی تعلیم پر غور نہ کر سکا۔ ان کے سینے میں دل نہیں تھا، ان کے ضمیر روشن نہیں تھے۔ یہی حال ہمارے رہنماؤں کا ہے، لیڈروں کا ہے۔ ان کے اپنے بچے اعلیٰ تعلیم پا رہے ہیں، ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی، مگر ان لیڈروں کو پاکستان کے غریب کروڑوں بچے نظر نہیں آتے۔ بڑے بڑے 30 مار خان وزیر آئے ہیں اور گئے ہیں، ان سب کے دامن داغدار رہے، سب کے سب داغدار ہو گئے۔ اور نونہالو، ذرا وجہ پر غور کریں۔ یہ وجہ ہماری غربت ہے۔ ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مگر پاکستان غریب نہیں ہے اور نہ مفلس ہے۔ پاکستان میں اس قدر نعمتیں موجود ہیں کہ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارے ہاں سے غربت کل دور ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اپنی عقل سے فائدہ اٹھانا ہوگا، رات دن ایک کرنا ہوگا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، نہ ہم محنت کرتے ہیں نہ مشقت۔ ہم کو قرض مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہم بھیک بھی مانگتے ہیں، ہم امدادیں بھی طلب کرتے ہیں۔ تو میرے نونہالو، قرض لینے والا، بھیک مانگنے والا کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا۔ نونہالو، ہم تعلیم اور صحت کا خرچ چلانے کے لیے قرض لیتے ہیں اور زیادہ کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ قرض اور بھیک سے نہ تعلیم آ سکتی ہے اور نہ صحت مل سکتی ہے۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پاکستان کے 3.5 کروڑ نونہال اسکول کیوں نہیں جا سکتے۔ میں نے تم کو ساری وجوہات بتا دی ہیں، اس لیے بتائی ہیں کہ تم جب بڑے ہو تو پاکستان کو اس قرض اور اس بھیک سے نجات دلا دینا، جس نے پاکستان کو بے عزت اور پاکستانیوں کو بے وقار کر رکھا ہے۔ اب ایک اور بات بھی، میں نے پاکستان کے نونہالوں کے لیے فی الحال کراچی میں ہمدرد پبلک اسکول قائم کیا ہے۔ اس وقت 5000 نونہالوں کے لیے نقشہ بنایا ہے، مگر ارادہ یہ ہے کہ اسے 20,000 نونہالوں کے لیے کر دیا جائے اور پھر کراچی سے باہر قدم نکالا جائے اور دیہی علاقوں میں ہمدرد اسکول قائم کیے جائیں۔ ہمدرد اسکول کا 1 سال کا تجربہ یہ ہے کہ اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی 8 لاکھ روپے ہمدرد فاؤنڈیشن نے دیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی فیس کم ہے، تعلیم کے اخراجات زیادہ ہیں۔ اکثر طالب علم غریب ہیں جن کو میں اعلیٰ تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قصہ کہانی بلا عنوان انعامی کہانی، تحریر محمد اقبال شمس۔ اچانک صحن میں رکھے ہوئے مٹی کے گھڑے کے ٹوٹنے سے نواز الدین چونک کر رہ گیا۔ ہیں، یہ گھڑا کیسے ٹوٹ گیا جبکہ کوئی چیز اس پر نہیں گری؟ وہ حیران اور پریشان ٹوٹے گھڑے کو دیکھے جا رہا تھا۔ ارے واہ، گھڑا ٹوٹ گیا،
اسی دوران اس کا بیٹا رستم کمرے سے نکلتے ہوئے خوشی سے بولا، ارے ایک تو گھڑا ٹوٹ گیا ہے اور اوپر سے تو خوش ہو رہا ہے۔ نواز اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، ارے ابا یہ میں نے اپنے جادو سے توڑا ہے، اتنی مشقت کے بعد تو میں یہ جادو سیکھ پایا ہوں اور آپ خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو رہے ہیں اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ ایک تو میں تمہاری اوٹ پٹانگ جادو سے بہت تنگ ہوں، آئے دن کسی نہ کسی چیز کا نقصان ہی کرتے رہتے ہو۔ ارے اس سے بہتر تھا کہ تم کوئی ہنر سیکھ لیتے، کام تو آتا۔ ابا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور دیکھنا ایک دن آپ کو مجھے اپنا بیٹا کہنے پر فخر ہوگا۔ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ رستم نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں اس کا دوست کمال کھڑا تھا۔ ارے کیا ہوا، اتنی بدحواسی میں کیوں ہو؟ رستم نے پوچھا۔ ارے غضب ہو گیا، کمال بوکھلاتے ہوئے بولا۔ ارے آخر ہوا کیا؟ رستم نے مارے تجسس سے پوچھا۔ پھر کمال نے اس کو جو بات بتائی وہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اس غار میں دھواں سا پھیل رہا تھا۔ جادوگر آکاز گھٹنوں کے بل بیٹھا کچھ پڑھ کر اپنے سامنے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں پر کوئی چیز ڈال رہا تھا، جس سے آگ مزید بھڑک اٹھی اور دھواں مزید پھیل گیا۔ پھر اچانک اس کے کہکے غار میں گونجنے لگے۔ اس کا عمل مکمل ہو گیا تھا۔ میرے برسوں کے خواب کی تعبیر کا دن بس عنقریب ہے۔ میرا خواب اس ملک کا بادشاہ بننے کا ہے۔ اب میری جادوئی طاقت مزید بڑھ گئی ہے۔ اب مجھے اس ملک کا بادشاہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ وہ غار سے باہر آیا۔ اب اس کے قدم محل کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ محل کے مرکزی دروازے پر موجود تھا۔ کون ہو تم؟ کیا کام ہے تمہیں؟ وہاں موجود ایک دربان نے اس سے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں بادشاہ سلامت کو تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر دربان محل کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ فیروز اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے، جبکہ ان کے وزیر ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ دربان آداب بجا لاتے ہوئے بولا، حضور والا، ایک اجنبی جو خود کو جادوگر بتاتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ایسا جادو دکھانے کا طلبگار ہے جسے آج تک نہ کسی نے دیکھا نہ سنا ہوگا۔ اسے پیش کیا جائے۔ بادشاہ اجازت دیتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں جادوگر بادشاہ کے روبرو کھڑا تھا۔ جادو پیش کیا جائے، بادشاہ نے اسے حکم دیا۔ جو حکم عالی جا، یہ کہہ کر اس نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ ہرے رنگ کے رومال نکال کر اس پر کچھ پڑھا اور پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رومال طوطوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ دربار ان طوطوں کے شور سے گونج اٹھا۔ اسی دوران ایک طوطا بادشاہ کے کاندھے پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس طوطے نے ایک عقاب کی شکل اختیار کر لی۔ پھر اچانک عقاب بادشاہ کے سامنے آیا اور اپنے منہ سے دھواں نکالا۔ دھوئیں نے بادشاہ سلامت کو اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر اچانک بادشاہ کی چیخ بلند ہوئی اور پھر جب دھواں چھٹا تو بادشاہ سلامت بالکل ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو اس طرح ساکت دیکھ کر وزیر خاص امیر الدین چیخے، اے جادوگر، یہ تم نے کیا کر دیا بادشاہ سلامت کو؟ جادوگر مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت اب پتھر کے ہو گئے ہیں، اب یہ صرف پتھر کا بادشاہ ہے۔ سپاہیوں اسے گرفتار کر لو۔ وزیر خاص چیخا، خبردار جو کوئی آگے بڑھا ورنہ اسے بھی پتھر کا کر دوں گا۔ جادوگر چیخا۔ تمام سپاہی جہاں تھے وہیں رک گئے۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وزیر خاص دھاڑا، میرا نام جادوگر آکاز ہے، مجھے تخت چاہیے، مجھے بادشاہت چاہیے۔ آج سے میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور جس نے میری حکم عدولی کی کوشش کی یا مجھ سے بغاوت کی تو اس کا میں حشر بادشاہ جیسا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا، جبکہ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کمال کی بات سن کر رستم اور نواز الدین جیسے بت بن کر رہ گئے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کسی جادوگر نے بادشاہ کو پتھر کا بنا کر خود تخت پر قبضہ کر لیا؟ نواز الدین بولے، جی چاچا جی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ تو بہت برا ہوا کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ شامل ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ ہم رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑ دے گا۔ نواز الدین کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہو گئے، جبکہ رستم کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رستم نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس ظالم جادوگر کو بادشاہ بننے سے روکے گا اور لوگوں کو اس کے ظلم و ستم کا شکار نہیں بننے دے گا۔
اس سلسلے میں وہ اپنے استاد فلک شیر کی مدد اور رہنمائی کے لیے ان سے ملنے ان کے ٹھکانے پر روانہ ہوا جو ایک گھنے جنگل میں تھا۔ رستم گھنے جنگل کے پرخطر راستے پر جا رہا تھا۔ آخر وہ جلد ہی اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ فلک شیر بھی ایک جادوگر تھا۔ وہ تھوڑا بہت جادو جو رستم کو آتا تھا وہ اس نے فلک شیر سے ہی سیکھا تھا۔ فلک شیر اکثر اپنے عملیات کی وجہ سے گھنے جنگلوں میں آ جاتا۔ اس کے پاس ٹنکو نامی ایک بندر تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ فلک شیر نے رستم کو یوں جنگل میں دیکھا تو بولا، رستم، آخر کیا آفت درپیش آ گئی جو تم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جنگل میں آ پہنچے؟ استاد محترم، مشکل ہی درپیش آ گئی ہے جب ہی مجھے یہاں آنا پڑا۔ دراصل استاد محترم، آکاش نامی ایک جادوگر ہے جو بہت طاقتور ہے۔ اس نے اپنے جادو کے ذریعے بادشاہ سلامت کو پتھر کا بنا دیا ہے اور ان کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے اور جلد اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کرنے والا ہے۔ دیکھو، جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں اسی کے دماغ کی طرح لڑنا ہوگا۔ شاطر کو شاطرانہ طریقوں سے جواب دینا ہوگا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ رستم نے دیکھا کہ ایک بندر کسی چیز سے زور زور سے ہوا میں جھول رہا ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تیز ہوا چل رہی ہے۔ لگتا ہے استاد محترم آپ نے بندر کو بھی جادو سکھا دیا ہے۔ ہاں، ہم نے اسے بھی ایک جادو سکھا رکھا ہے۔ تم ایک نیک دل مقصد دل میں رکھتے ہو اور جن کے مقاصد نیک ہوا کرتے ہیں انہیں خدا کی مدد ضرور ملتی ہے۔ پھر وہ سوچتے ہوئے بولے، میں تمہارے ساتھ ٹنکو کو کیے دیتا ہوں، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ ٹھیک ہے استاد محترم، اچھا اب مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا، جبکہ ٹنکو اچھل کر اس کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ اس میدان میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہاں جادوگر آکاش کی بادشاہت کا اعلان ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر میں جادوگر میدان میں داخل ہوا، جبکہ اس کا عقاب بھی قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہیں پر پتھر کے بادشاہ کو بھی رکھا گیا۔ جادوگر مجمع سے خطاب کرنے لگا، آج سے اس ملک کا بادشاہ میں ہوں۔ تمہارے بادشاہ کو میں نے اپنے جادو سے پتھر کا بنا دیا ہے۔ اگر کسی کو میرے بادشاہ بننے پر اعتراض ہے تو وہ سامنے آئے، میں اسے بھی پتھر کا بنا دوں گا۔ میدان میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اب جادوگر کی تاج پوشی ہونی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی تاج پوشی ہوتی، رستم چیختا ہوا اس کے سامنے آیا اور بولا، میں یہ تاج پوشی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی ہجوم میں اس کے والد نواز الدین بھی تھے۔ اس نے جب رستم کو یوں للکارتے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ جادوگر رستم کو غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے بادشاہ بننے سے روکو؟ ٹھہرو، تمہیں بھی میں پتھر کا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عقاب کو اشارہ کیا۔ عقاب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کی طرف منہ کر کے دھواں چھوڑا۔ اسی دوران ٹنکو جو اسی طاق میں بیٹھا ہوا تھا، کسی چیز سے ایسی زور کی ہوا چلی کہ اس دھوئیں کا رخ جادوگر کے اپنی طرف ہو گیا۔ جادوگر نے جو اپنی طرف دھواں آتے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا اور پھر وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ اس سے پہلے کہ عقاب اس کی کوئی مدد کرتا، رستم نے بھی فوراً اپنا جادو کر دکھایا، جس سے پتھر کا جادوگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عقاب چیخ مارتا ہوا فضاؤں میں کہیں غائب ہو گیا۔ آخر جادوگر کا خاتمہ ہو گیا۔ جادوگر کے خاتمے سے اس کے جادو کا سحر ٹوٹ گیا اور پتھر کا بادشاہ اپنی اصل صورت میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ بادشاہ سلامت نے رستم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آج تم نے وہ کارنامہ کر دکھایا جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ تم نے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری رعایا کو بھی ظالم جادوگر کے شر سے بچایا ہے۔ اصل خدمت انسانیت کی خدمت ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے کافی انعام و اکرام سے نوازا۔ آج نواز الدین اپنے بیٹے پر واقعی فخر کر رہا ہے۔ جو اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں وہ نیست و نابود ہو کر رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی اور دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ امر ہو جاتے ہیں۔ قصہ کہانی، تحریر جاوید بسام۔ بھوت نے مدد کی۔ یہ ایک نیک دل بھوت ہے جو ایک لیٹر باکس میں رہتا ہے اور خط پڑھ کر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ خط بھی پڑھتا رہتا تھا۔ کوئی خط پڑھ کر وہ مسکرانے لگتا تو کسی کو پڑھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے۔ انسانوں کے دکھ سکھ، ان کی مشکلات،
ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اسے خطوط کے ذریعے پتہ چلتا تھا۔ ایک رات وہ اندھیری سڑک پر ٹہل رہا تھا، دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھا کہ اچانک اندھیرے میں ایک آدمی سے جا ٹکرایا۔ آدمی نے خوفناک چیخ ماری اور وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، مگر اس کا کوٹ جو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہیں گر گیا۔ بھوت نے کوٹ اٹھا کر اسے آوازیں دی، مگر وہ دور جا چکا تھا۔ کوٹ نیا تھا اور بھوت کو بہت افسوس ہوا۔ خیر اس نے کوٹ جھاڑی میں چھپا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب کبھی وہ آدمی یہاں سے گزرے گا تو کوٹ اسے دے دے گا۔ دن گزرتے رہے مگر وہ آدمی دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ ایک دن بھوت خط پڑھ رہا تھا کہ اسے ایک خط نظر آیا جو کسی آدمی نے اپنے بیٹے عاشر کو لکھا تھا۔ میاں صاحبزادے، تمہاری ششماہی رپورٹ دیکھی، بہت افسوس ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم محنت نہیں کر رہے ہو، فوراً پڑھائی پر توجہ دو۔ کچھ دن بعد پھر اس کا خط نظر آیا اور لکھا تھا، تم نے میرے خط کو اہمیت نہیں دی۔ تمہارے استاد کا میرے پاس فون آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ تمہارے ٹیسٹ بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ میں تمہاری تعلیم پر اتنا خرچ کر رہا ہوں تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے، مگر تمہیں احساس ہی نہیں، آئندہ مجھے خراب رپورٹ نہ ملے۔ بھوت بڑبڑایا، صاحبزادے کھیل کود میں لگے ہوں گے۔ بھوت اگرچہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں کوئی نمایاں طالب علم نہیں رہا تھا، مگر وہ تعلیم کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے خیال آیا کہ ذرا جا کر دیکھوں تو کہ عاشر میاں کیا کر رہے ہیں۔ اس نے پتے پر نظر دوڑائی تو وہ دوسرے شہر کے ہاسٹل کا تھا۔ بھوت نے اڑان بھری اور وہاں جا کر اترا۔ عاشر کے ہاسٹل کی حالت بہت خراب تھی۔ دیواروں کا رنگ اکھڑا ہوا تھا اور فرش پر جگہ جگہ گڑھے تھے۔ سیوریج کی لائنیں خراب اور ٹوٹی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اوپری منزل تک دیواروں پر کائی جمی تھی۔ یہ دیکھ کر بھوت کو بہت افسوس ہوا۔ افسوس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جہاں سے گزر کر آیا تھا اس کے قریب محکمہ تعلیم کے وزیر کی شاندار رہائش گاہ تھی، جہاں کیاریوں میں پھول تھے اور گیٹ پر بڑی بڑی مونچھوں والا چوکیدار بندوق لیے بیٹھا تھا۔ خیر وہ ہاسٹل کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہاں اندھیر نگری تھی۔ جگہ جگہ پر اور کونے خطرے میں اسے اپنے برادری کے بہت سے لوگ چھپے ہوئے نظر آئے۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گئے۔ وہ ان سے نظریں چرائے، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا جہاں کمرہ نمبر 21 عاشر کو ملا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا مگر وہ اندر سے بند تھا۔ آخر بھوت دروازے کے نیچے سے گزر کر اندر چلا گیا۔ وہاں ایک لڑکا بستر پر لمبی تانے سو رہا تھا۔ میز پر کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں مدت سے ہاتھ نہیں لگایا۔ میز کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ بھوت نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ہونے والے امتحانوں کا نظام الاوقات تھا۔ امتحان شروع ہونے میں 10 دن باقی تھے۔ بھوت بڑبڑایا، امتحان سر پر آ گئے ہیں اور یہ صاحبزادے آرام فرما رہے ہیں، بھلا دن میں سونے کا کیا کام؟ اس نے نظام الاوقات دیوار پر چپکا دیا، پھر وہ عاشر کے پلنگ کے نیچے گھس گیا اور دونوں ہاتھ پلنگ پر رکھ کر اسے ہلانے لگا۔ عاشر تھوڑا سا کلبلایا اور کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ بھوت نے حرکت اور تیز کر دی۔ آخر عاشر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے حیرت سے پلنگ کے نیچے جھانکا مگر بھوت انسانی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ گھبرا کر بڑبڑایا، کیا زلزلہ آ رہا ہے؟ اور اچھل کر پلنگ سے اترا اور کھڑکی میں سے باہر جھانکا، مگر وہاں معمولات زندگی اسی طرح رواں دواں تھے۔ پھر اس کی نظر دیوار پر لگے نظام الاوقات پر پڑی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا اور دوبارہ پلنگ پر لیٹ گیا، مگر فوراً تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کوئی چیز چبھی۔ اس نے چادر ہٹائی تو انگریزی کی کتاب نظر آئی۔ اس کا پہلا امتحان تھا۔ اس نے کتاب اٹھا کر ایک طرف نظر ڈالی۔ بھوت نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عاشر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کے استاد کھڑے تھے۔ وہ بولے، عاشر یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اگر تم ان امتحانوں میں کامیاب نہ ہوئے تو تمہارا سال ضائع ہو جائے گا۔ جی اچھا، عاشر گھبرا کر بولا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور پڑھنے لگا۔ بھوت دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، یہ اسی کی حرکت تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو برآمدے میں اسے اپنے ساتھی منتظر نظر آئے۔ انہوں نے اشارے سے اس کو وہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ بھوت نے اشارے سے بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں اور رخصت ہو گیا۔ اگلے دن جب بھوت وہاں آیا تو اسے عاشر کے کمرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مزے سے لوڈو کھیل رہا تھا۔ وہ خوب ہنس رہے تھے۔ بھوت نے غصے سے انہیں دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ دوست کو فوراً وہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔
اس نے دوست کی گردن میں ہلکے سے تنکا چبھویا۔ اس نے گردن پر ہاتھ مارا اور کھیل میں مشغول ہو گیا۔ بھوت نے دوبارہ زور سے تنکا مارا۔ وہ بازو کو سہلاتے ہوئے بولا، یار مچھر کاٹ رہے ہیں۔ اس دفعہ بھوت نے اس کے ہاتھوں کو نشانہ بنایا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، یار ڈینگی مچھر نہ ہو میں تو چلا۔ کہاں؟ مجھے تو مچھر نہیں کاٹ رہے، عاشر بولا، مگر دوست نے اس کی بات نہ سنی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عاشر پھر پلنگ پر جا لیٹا، مگر فوراً اٹھا۔ اس کے نیچے کتاب دبی تھی۔ یہ کتابیں میرے بستر پر کیسے آ جاتی ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ پھر وہ کتابوں کو پڑھنے لگا۔ تیسرے دن بھوت وہاں آیا تو دیکھا کہ سب لڑکے قریبی میدان میں فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ وہ غصے سے بھنا اٹھا۔ اس نے فٹ بال کو لات ماری۔ وہ لڑکتی ہوئی سڑک پر چلی گئی جہاں سے ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ اس کا پہیہ فٹ بال پر چڑھا اور وہ پھٹ گئی۔ سب لڑکے آہ بھر کر رہ گئے۔ کچھ دیر وہ میدان میں رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب بھوت نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ عاشر پر بھرپور نظر رکھ سکے۔ عاشر کا دل پڑھائی سے بالکل اچاڑ تھا۔ بھوت کو بہت محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ کبھی وہ ایسے حالات پیدا کرتا کہ عاشر پڑھائی کی طرف مائل ہو جائے، تو کبھی اسے کھیل کود کے درمیان رکاوٹ ڈالنی پڑتی۔ آخر عاشر کا دل پڑھائی میں لگ ہی گیا۔ جب تک امتحان ہوتے رہے بھوت وہاں رہا۔ دوسرے بھوتوں نے اس کی وہاں آمد کو پسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے کام میں روڑے اٹکاتے۔ بس ایک کمزور سا بھوت اس کا حوصلہ بڑھاتا اور مدد کرتا۔ جب امتحان ختم ہوئے تو بھوت وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ عاشر کے پرچے اچھے ہوئے ہوں گے۔ جاتے ہوئے اس نے وہ نیا کوٹ اس کمزور سے بھوت کو تحفے میں دے دیا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ دوبارہ جھاڑی میں رہنے لگا۔ کچھ دنوں بعد عاشر کے ابو کا خط اسے نظر آیا۔ بیٹا عاشر، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے میرا کہنا مانا۔ آئندہ بھی اسی طرح دل لگا کر پڑھنا۔ مجھے تم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ پڑھ کر بھوت زور زور سے سر ہلانے لگا۔